السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوتھ کے مسائل کے حوالے سے ہم نے ایک چھوٹا سا پروگرام کنڈکٹ کیا جس کے اندر ہمارے پاس مختلف اساتذہ موجود ہیں جو براہ راست یوتھ کے ساتھ جو ہے انٹر لنک ہیں، ان کے مسائل کو سنتے رہتے ہیں، کچھوں کو حل کرتے رہتے ہیں، معاشرے میں ایک بڑا مثبت کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے ان کو زحمت دی ہے کہ تاکہ یوتھ کے جو مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر ہوں اور جتنا ان سے ہم رہنمائی لے سکیں اور اپنے مسائل کو حل کر سکیں، معاشرے کے سنوارنے میں کوئی کردار ادا کر سکیں، تو وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ بلا تاخیر ہم آغاز کرتے ہیں کہ جو آج کل کے مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ پیٹرن اس تمام ڈسکشنز کا جتنی بھی اس کے بعد آئیں گی آپ لوگ دیکھیں گے، وہ پیٹرن یہی ہوگا کہ جن لوگوں کے مسائل ہوں گے، یوتھ کے ہیں، چھوٹے بچوں کے ہوں گے، اور اسی طرح کوئی تاجروں کے مسائل، جو بھی مسائل ہم ڈسکس کریں گے وہ ان کے ریپرزینٹیٹیو جو ہیں وہ رینڈملی یہاں پہ موجود ہوں گے اور وہ اپنے مسائل ذکر کریں گے۔ یہ کوئی پہلے سے پری پلانڈ نہیں ہے کہ یہ مسئلہ ہم نے پوچھنا ہے، اس کا یہ جواب دینا ہے۔ یہاں پہ کسی نے بھی کوئی ایسی پریپریشن نہیں کی ہوئی کہ کویسچنز ہوں اور ان کو پوری طرح دیکھا گیا اور اس کے بعد کو فائنل کیا گیا، ایسی کوئی بات نہیں، بالکل نارمل سی ہے۔ اب اگر ہمارے زبان سے بعض اوقات کوئی ایسا کلمہ نکل جاتا ہے تو آپ اس سے صرف نظر ضرور کیجئے گا۔ آپ اس کو دیکھیے گا کہ یہ کس موڈ کے اندر ہم آپ سے ڈسکشن کر رہے ہیں۔ یہ کوئی پراپر ایسی ڈسکشن نہیں ہے کہ جس ڈسکشن کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ ایک پورا اس کا ڈیکورم ہوگا ریکارڈنگ کا۔ یہ بالکل سمپل کیجول موڈ کی ڈسکشن ہے، اسی لیے یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر بھی کی۔ میں آفیشیلی آپ کو باقاعدہ طور پہ آپ سب کے لیے خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مرحباً کہتا ہوں۔ آپ اپنے قیمتی اوقات میں سے یہاں پہ نکال کے آئے تو آغاز کرتے ہیں جی۔ آپ میں سے کوئی ایسا آپ سمجھتے ہوں کہ یوتھ کے کوئی مسائل ہیں تو وہ ذرا اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہو کہ یہ نوجوان نسل ہے اس کو فیس کر رہی ہے، جیسے کوئی فحاشی بھی ہو سکتی ہے، کوئی رویوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے ہمارے ہاں، اس طرح کے جو مسائل بھی ہوں آپ کے ذہن میں، تو آپ ضرور اس کو ڈسکس کیجئے۔ اوپن فورم ہے، آپ میں سے کوئی آغاز کرنا چاہے تاکہ پھر ہم وہ آپ کا سوال جو ہے وہ معزز اساتذہ تک جو ہے وہ لے کے جائیں تو ان سے رہنمائی لے سکیں۔ جی سر۔ میرا نام عبد القدیر ہے اور میں اسی مسجد میں امام ہوں، اور میں نے اپنی درس نظامی کیا ہوا ہے، تجوید درس نظامی، اور اس کے بعد ایم کیا ہوا ہے۔ اور میرا کوشچن یہ تھا کہ آج کل نوجوانوں کے سوال دین کے متعلق بہت زیادہ، اس لیے کہ وہ اٹیچ ہیں اس کے ساتھ، سوشل میڈیا کے ساتھ۔ تو یہ پلیز رہنمائی کر دیں کہ ہمارے نوجوانوں کو مسائل اور دین کے حوالے سے جو رہنمائی ہے اس کا کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے، سوشل میڈیا کے تھرو اگر یہ چیزیں لیتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نوجوان نسل اب براہ راست جو ہے علماء کے پاس نہیں جاتی، تو وہ بہت سارے مسائل ہیں وہ جو اسی کے اوپر سرچ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا کیا جواب ہے، تو اس کا کیا کرائٹیریا، کیا یہی سوال ہے؟ لائک کرتے ہیں تو آپ اس کی ہر چیز کو وہ ٹھیک سمجھیں گے یا اس کے لیے ان کو بتانا چاہیے کہ وہ جان کر سکیں؟ شیخ صاحب، کوئی اس حوالے سے کوئی ایسی کوئی خاص کرائٹیریا بھی اسلام دیتا ہے کہ کسی مسئلہ کسی سے پوچھنا ہو تو اس کا کوئی خاص لیول ہو، یا جس سے مرضی دین کا مسئلہ پوچھ لیں؟ جیسے اس وقت یوتھ بہت زیادہ انہی چینلز ہی کو دیکھ رہی ہے اور اپنے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے آپ میں سے کوئی معزز، میں تعارف کروانا بھول گیا، میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ یہ ہمارے بالکل قریب جو ہیں میری طرف سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہیں پروفیسر زاہد مغل صاحب، ہیں ایم فل ہیں گجرات یونیورسٹی سے، انہوں نے ایم فل کیا ہے اور پنجاب کالج کے اندر پڑھا رہے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری طرف جو ہیں پروفیسر ڈاکٹر نصر اللہ خان مظفر صاحب ہیں، یہ بھی ایک طویل عرصے سے پنجاب کالج میں پڑھا رہے ہیں، اسلامیات کے اندر ان کی پی ایچ ڈی ہے اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے انہوں نے کی ہے۔ اور ساتھ ہمارے جو ہیں وہ پروفیسر سیف الرحمان بٹ صاحب ہیں، مشہور گجرانوالہ کی سماجی شخصیات میں سے ہیں تینوں کے تینوں، اور آپ بھی ایک طویل عرصے سے پڑھا رہے ہیں اور ایک کالج میں منتظم کے طور کے اوپر بھی پروفیسر صاحب رہے ہیں۔ جی، آپ میں سے کوئی اگر اس حوالے سے ہمیں بتانا چاہیں تو۔ ہمارے لیے ہر چیز کے لیے رول ماڈل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر وہ خاتم الانبیاء اور خاتم المرسلین، امام الانبیاء ہونے کے باوجود ایک چیز کے مکلف کر دیے گئے، ثم ان علینا بیانا، پھر پیچھے کہا
ان علینا جمعہ و قرآن. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وحی کے نزول کا اور اس کے فہم اور اس کی تفصیل بیان کرنے کے لیے اپنے پابند رکھا، تو پھر امت کا بھی ہر فرد پابند ہوگا. دیکھیں، جب ہم بچوں سے سنتے ہیں نا تو آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ براہ راست قرآن پڑھتے تھے، تو براہ راست قرآن سے اگر وہ ہدایت لے سکتے ہیں، اسی لیے کہا نا کہ قرآن دھیان سے سن لو. اب قرآن کی تفسیر تو دھیان سے سن لو نہیں کہا نا، کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، تو سن لو، براہ راست قرآن ہی سن لو. تو اگر وہی براہ راست قرآن کا ترجمہ سن لیں یا ہم کوئی بیان کرنے والا بیان کر دیتا ہے، تو کون سا ایسا کرائٹیریا؟ براہ راست قرآن سننے سے کیسے کوئی گمراہ ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیں، میرا سوال نہیں ہے اصل میں، یہ میرا خیال ہے کہ یہ جن بچوں سے جن سے ہم ملتے ہیں تو ان کا ایک سوال بنتا ہے کہ کوئی کرائٹیریا، کوئی قرآن و حدیث میں کوئی باقاعدہ الفاظ میں آیا ہے کہ کوئی بھی ایسا ہونا چاہیے بندہ جس سے ہم مسئلے پوچھیں؟ تو کتنے % ہے کہ جس قرآن براہ راست پڑھ لیں تو ہمیں اس کا فائدہ ہی ہوگا؟ کہاں پہ، کس لیول پہ جا کے ہمیں کسی اور سے پوچھنا ہے؟ کوئی اس حوالے سے کوئی اگر تمہیں علم نہیں ہے تو تمہیں اہل ذکر سے پوچھنا ہے. یعنی پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ ایسے مسائل ہوئے نا کہ جس میں اللہ نے بھی فرمایا کہ آپ نے براہ راست نہیں سوچنے کی اتنی کوشش کرنی ورنہ آپ خراب ہو جاؤ گے. کیا ہم ایسی مثال دے سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ جیسے اسی بات کو آگے، سر کی بات کو آگے چلاتے ہوئے، کہ جیسے ہم یوٹیوب کھول کے تو ہم کبھی بھی اوپن ہارٹ سرجری نہیں سٹارٹ کر سکتے، کیونکہ وہاں پہ بھی اگر کوئی ویڈیو بنی ہو ہم تو کر لیں گے نا وہاں پہ، جی میں تو کر لوں گا، میں اپنے انسٹرومنٹ بھی منگا لیتا ہوں وہاں پہ سارے کے سارے، تو پا لیے لمحہ کسی نے تو پھر ہو جائیے شروع کوئی نہ کوئی چیزاں. تو کیا ہم اس کی یہ مثال یہاں پہ فٹ کر سکتے ہیں کہ کچھ حصے تو ہم سیلف میڈیکیشن کے تو وہاں سے لے سکتے ہیں، یہ یوٹیوب چینل کے اوپر جو لوگ ڈاکٹرز وغیرہ آ کے ایڈریس کر رہے ہیں، تو جو کریٹیکل معاملات ہیں ان کے اندر کیا یہ ایگزامپل ایسے ہم سیٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر؟ آپ کے اس فورم پر آ کر میں بہت زیادہ محسوس کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کار خیر میں مزید برکت عطا فرمائے اور آپ اس سلسلے میں یوز کرتے ہیں اور اس وقت تک نسل نو تک موجودہ مسائل کا حل جو قرآن حدیث کی روشنی کی پیش کیا جاتا ہے، یہ بہرحال بڑی خوشامد بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے اور یہ اس سلسلے میں مزید خدمات فرمائے. جہاں تک پروفیسر حافظ الرحمان برسات نے اس بات کی جانب اشارہ کیا کہ قرآن و سنت کے مسائل کے حوالے سے اہل ذکر سے رابطہ کرنا چاہیے، تو اس کی ہم جسٹیفیکیشن کچھ اس انداز سے کریں گے کہ قرآن مجید کا اسلوب انتہائی سادہ اور عام ہے. تو وہاں پر قرآن مجید نے خود جو یہاں پہ اشارہ دیتے ہوئے کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے آسان بنا، کوئی نصیحت کرنے والا، کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے. قرآن کا ایک استفہام، تو مطلب یہ کہ کامن مین، لے مین جو ہے وہ اس کو براہ راست سمجھ بھی سکتا ہے. جو اس کا نصیحت کا پہلو ہے، اعمال اور ترغیب اعمال کے پہلو ہے، وہاں پر تو بآسانی اس کو سمجھا بھی جا سکتا ہے. اور بعض مسائل جو ہے وہ بڑے کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں اور ان کو فقہی مسائل کا ہے. تو جہاں تک تعلق ہے عام نصیحتوں کا، تو براہ راست ایک عام آدمی جو عرب سے تعلق رکھتا ہو یا عجمی سے، عجمی جو ہے وہ اپنی زبان میں اس کا ترجمہ جب سماعت کرے گا تو یقیناً وہی اثرات اس کے قلب پر، اس کے دل پر، دماغ پر مرتب ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کے نازل کرنے کا بیسک ایک پرپز تھا. وہ مقصد کیا تھا؟ چونکہ اس کا قرآن کا ٹاپک جو ہے وہ انسان ہے، تو اصلاح انسانیت کے حوالے سے جو میسج قرآن کنوے کرنا چاہتا ہے، قرآن کو براہ راست وہ عربی زبان کو سمجھ رہا ہو یا دیگر کسی زبان کے ساتھ تعلق ہو،
وہ بھی اس سے براہ راست استفادہ کر سکتا ہے عام مسائل میں اور اپنے اصلاح احوال کے حوالے سے۔ جہاں تک احکام و مسائل کا تعلق ہے تو وہاں پر اہل علم سے رجوع کرنا جو ہے ضروری ہے، اور پھر جیسے کہ بٹ صاحب نے کہا کہ علماء حق اور علماء سو یہ دو اقسام ہیں علماء کی، تو ان میں بھی جو علماء حق ہیں تو ان کی آگے دو اقسام ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ راسخ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جسٹ اپنے نالج کی حد تک وہ ایک تعلیمی مرحلے سے گزر جاتے ہیں۔ دونوں براہ راست مستند ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا درک زیادہ ہوتا ہے، فہم و ادراک شعور زیادہ ہوتا ہے، اور ان کی مسائل کی اپلیکیشن کے حوالے سے ان کے معاملات جو ہیں وہ زیادہ گہرے ہوتے ہیں اور وہ ڈیپلی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ان علماء سے رابطہ کرنا چاہیے جو واقعتاً مستند ہوں اور اپنے اس خاص فن میں مہارت تامہ رکھتے ہوں۔ ایسے افراد سے رابطہ کر کے ان سے اپنی اصلاح کروانی چاہیے، اور جو زندگی کے پیش آمدہ مسائل ہیں ان کے حوالے سے مستند علماء سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے جو رسوخ فی العلم رکھتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد وہی ہے کہ جیسے وہ سر نے بھی بتایا، اور جہاں تک میں سمجھاؤں یہ تو آپ لوگوں نے اس کو بتانا ہے کہ آپ لوگوں کے اصل تو مسائل ان لوگوں کے ہیں کہ جن کو مسئلہ پیش آتا، کہتے ہیں ڈاکٹر تو بتاتا رہتا ہے، پیشنٹ کا مسئلہ حل ہو اس کے مطابق تو پھر ہی بات بنتی ہے کہ یعنی دو قسم کے پھر چیزیں ہو گئی۔ ایک کو براہ راست ہم سمجھ سکتے ہیں جیسے مرضی سمجھ لیں، جو اس کا مقصد ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اصلاح انسانیت سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ کوئی بتا رہا ہے، اور اگر وہ بیسک آئیڈیا کے خلاف نہیں ہے تو بس پھر اس سے آپ پرسیو کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ اور ایسے کچھ مسائل کہ جو ادق فقہی مباحث کے اوپر مبنی ہیں، جن کے اندر کوئی خاص مسائل ذکر ہیں، اس میں ایکسپرٹ اوپینین ہونی چاہیے۔ ہر بندہ اٹھ کے جب اس کو ایڈریس کرنا شروع کر دے گا تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی ایسے بلنڈر مارے گا کہ جو اصل روح قرآن کے خلاف ہے۔ یہاں پہ وہ حدیث سب لگ سکتی ہے کہ وہ جو حدیث ہے کہ من فسر القرآن بالرأی فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ اس حوالے سے ذرا اس کا کوئی ترجمہ اس کے بارے میں ذرا کچھ بتا دیجیے ہمیں۔ بہت شکریہ جی، آپ نے اس کار خیر میں ہمیں دعوت دی، اللہ تعالیٰ اس کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ تو ڈاکٹر صاحب دو باتیں میں عرض کروں گا اس حوالے سے، اسپیشلی جو بچوں کا یا نوجوانوں کا کنسرن ہے کہ سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ ہیں جو دین بتا رہے ہیں، ہم نے لینا کہاں سے؟ تو دیکھیں دو لفظ ہیں علوم اور فنون، علوم اور فنون۔ تو دنیا کے اندر فن بہت سارے ہیں، ایک ہے علم کی دنیا میں فنون بہت سارے ہوتے ہیں، ایک ہے کہ آرٹ ہے، آپ کا دنیا میں کوئی کام ہے۔ ایک بلڈنگ ہم نے تعمیر کرنی ہے، بنانی ہے، یہاں آپ کے ٹاؤن کے اندر ایک گھر بننا ہے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم ایک ایسے اچھے انجینئر کے پاس جائیں کہ جس سے اچھا کوئی نقشہ تیاری نہ کر سکے۔ بڑا میں یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ اصل میں اور فیلڈ کے اندر مصیبت پڑی ہوئی ہے نا، مطلب یہ عصری علوم کے اندر یا عصری معاملات کے اندر ہم ایسے بندے کے پاس جائیں جو مہارت تامہ رکھتا ہے کہ یار میرے کام میں سے کوئی نقص تلاش نہ کر سکے۔ تو دین والا معاملہ بڑا سینسٹیو ہے، اس کے ساتھ دنیا کا معاملہ تو دنیا کے ساتھ ہے، دین کا معاملہ دنیا فی الآخرہ، ہر جگہ یہ اٹیچ ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ دین کے مسائل کو کنسلٹ کرنے کے لیے جو مہارت تامہ رکھتا ہے، ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں، واقعتاً دین پڑھے ہوئے ہیں۔ دنیا کے علوم و فنون کے اندر دیکھ لے کوئی نہ کوئی استاد ہوتا ہے، کام کرتا ہے تو پوچھتے ہیں بھائی تمہارا استاد کون، بڑا کمال کا کام کیا ہے، یا بیڑا گرک کر دے تب بھی پوچھ لیتے ہیں تیرا استاد کون ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر دین کی بات ہے تو اس میں یہ نہیں پوچھیں گے تیرا استاد کون ہے۔ تو موسٹلی جو سوشل میڈیا پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوئی ان کی تعلیمی سند نہیں ہے، نہ ان کے اساتذہ کی سند ہے، تو خود سے جو فہم ہے نا وہ نیم حکیم خطرہ جان والی بات ہے، نیم اللہ خطرہ ایمان والی بات ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کی تعبیر و تشریح اور تفسیر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اور صحابہ کرام نے بیان فرمائی ہے، وہ ہمیں وہ لوگ ان کی تلاش میں ہونا چاہیے کہ جو اپنی رائے پیش نہ کریں، دائیں بائیں کے اقوال پیش نہ کریں، ڈائریکٹلی ان کا فرسٹ سورس، ہمارے جو اسلام کا فرسٹ سورس ہے وہ کیا ہے؟ قرآن ہے، وہ قرآن سے بات کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات کریں۔ لیکن مسئلہ فہم کا ہے، جو نوجوان یہ لوگ ہیں یہ تذبذب کا شکار اس لیے کہ جس کے پاس جائیں وہ حدیث کا نمبر بیان کر رہا ہے،
दूसरा आयत का नंबर बयान कर रहा है, भाई जाए किस तरफ? भाई वो बात पहले कर चुके हैं कि आपने क्राइटेरिया वो बनाना है कि क्या इसकी जो तफसीर बयान की जा रही है ये किसी हदीस में मौजूद है, या तफसीर कुरान बिल कुरान मौजूद है, तफसीर बिल हदीस मौजूद है, या अपनी राय ये पेश कर रहे हैं। तो जब अपना फार्म पेश करेंगे खराबी वहां पैदा होती है। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, नौजवानों को, कि पहली बात ये जहन में रखें कि हमने जो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड लोग हैं इस फील्ड के, महारत तामार हैं, उनसे मसला पूछना है, जिन्होंने हदीस, उसूल तफसीर, उसूल फिक्र पढ़ रखे हैं, हम उनसे मसला पूछें। चाहिए जाए कि एक ऐसा आदमी जो सिर्फ असरी इल्म का माहिर है और खुद से उसने मुताला करके अपना फार्म पेश कर रहा है, उसे देख लें। बातों बातों में आपने कह दिया हमारे मसाइल पे आप ही यूथ में आ गए हैं फिर आप। अच्छा जी, और कोई इसी हवाले से कोई मसला? जी ये माइक आपको लेना पड़ेगा। मेरा नाम अबसार है और मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल के नौजवानों का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये मसला नहीं है, उनके जहन में ये सवाल है कि आजकल बहुत से जो है ना ज़राए आमदन ऑनलाइन मौजूद है। तो ऑनलाइन ज़राए में से एक सबसे बड़ा यूट्यूब है या बिटकॉइन है या क्रिप्टो करेंसी है। इस हवाले से मेरा सवाल ये है कि क्या ये तरीके जायज हैं, अगर नहीं जायज तो किन बिना पर नहीं जायज, और जरा इस पर थोड़ी सी वजाहत। हम इसको ज़रा थोड़ा सा जनरल कर देते हैं कि ऑनलाइन जो कारोबार चल रहे हैं, हम यूँ कह लेते हैं कि नौजवानों को चूँकि रोज़गार नहीं मुयसर आ रहा, और पाकिस्तान मेरा ख़्याल है कि शायद कि वो मुल्क है कि जिसमें सबसे ज़्यादा नौजवान है, या उन पहले 4-5 ममालिक में आता है जहाँ की यूथ सबसे ज़्यादा, आई थिंक सो शायद 50% के करीब इनकी यूथ है। मुझे अब याद नहीं है एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स, कुछ चंद दिन पहले इत्तेफाकन ही देखे थे किसी जगह से। तो उसमें कारोबार के मसाइल हमारे ज़्यादा आ रहे हैं, कमाने के मसाइल, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, तो उन्हीं में एक ऑनलाइन भी है। तो हम इसको सवाल को अगर जनरल कर लें, ताकि चूँकि जब हम ख़ास किसी चीज़ के बारे में करते हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी है, उसका एक बैकग्राउंड है, और इसी तरह और दीगर मसाइल हैं, तो उसका एक बैकग्राउंड है। तो उस सब को अगर हम किसी ख़ास अलहदा सेपरेट फोरम पे लेने दें और इसको जनरल कर दें आपके क्वेश्चनों को आपकी इजाज़त से, कि ये जो ऑनलाइन बिज़नेस है इसके कोई रूल भी हैं ताकि नौजवान नस्ल उसको अपना सके। तो डॉक्टर साहब कुछ इसके हवाले से आप कुछ ज़हन में हो? ऑनलाइन कारोबार की कई अक़साम हैं, जिनमें एक हवाला दिया गया यूट्यूब का, कि यूट्यूबर जो हैं वो आ रहे हैं और फिर उसमें वो अपने चैनल मोनेटाइज करवा के फिर उसके बाद कमाई कर रहे हैं। तो क्या ये जायज़ है या नहीं है? दूसरी सूरत के जो है वो उसमें मोस्टली जो है वो सूद का उनसर शामिल होता है। वो बड़े फ़िकी मबाहिस हैं और बड़ी बारीकबीनी से ताल्लुक़ रखती हैं वो चीज़ें। चले हम इसको जिक्र करते हैं कि यूट्यूब पे जब ऑनलाइन एक सिलसिला चल रहा है, वहाँ पर दो ही कुव्वतें कार फरमा हैं। हक और बातिल का सिलसिला जो है वो तो क़यामत जारी रहेगा। इस महाज पर भी हक और बातिल की जंग शुरू है, जहाँ पर बेहयाई का एक सैलाब चला आ रहा है और उस पर वेबसाइट्स की भरमार है और बेशुमार ऐसा मवाद पेश किया जा रहा है जो मुखरब अखलाक है, शाइस्तगी और तहजीब का उसने जनाजा निकाल कर रख दिया है। तो वहाँ पर अगर जी अखलाक को ख़राब करने वाली है, मुखरिब इसमें फ़ाइल का सिगा है जी, ख़राब करने वाला, और मुखर्रब अखलाक भी इसको कहा जा सकता है बाब तफ़ील से। बाब फ़ाल है पहले, उसमें इसमें फ़ाइल है मुखरिब जी, बाब तफ़ील में मुखर्रब इस्तेमाल हो सकता है इसमें फ़ाइल जी। जो अखलाक को तबाह करने वाले जितने भी अवामिल हैं वो वहाँ पर कार फरमा है। तो वहाँ पर अगर कोई दीनी लोग जो हैं अपने स्कॉलर्स के लेक्चर्स या स्पीचेस जो हैं वो आगे प्रमोट कर रहे हैं, इस्लामी हवाले से, मजहबी हवाले से वो अपने नित नए मसाइल जो हैं, पेश आमदा मसाइल, उनके हल भी पेश कर रहे हैं। तो इस हवाले से चलो इस बुराई के सैलाब के सामने बंद तो नहीं बांधा जा सकता, लेकिन कम अज़ कम इस नीयत के तहत कि हम अल्लाह और उसके रसूल की आवाज़ जो है उसको यहाँ पर बुलंद कर रहे हैं। चूँकि लोग मसाजिद में तो आने से रहे, 5% लोग हैं जो सोसाइटी में नमाज़ों में हाजिर होते हैं, चलें कोई 7% या 10% कर लें जो खुतबात जुमा में हाजिर होते हैं, लेकिन 24 आवर्स लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के साथ अटैच हैं।
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے اگر وہ لوگ جو دین اسلام کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے اٹیچ ہیں اور وہ دینی اقدار کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو وہ اگر اس چینل میں آتے ہیں اور چینل ان کا مونیٹائز بھی ہو جاتا ہے، آل ورلڈ ان کی آواز پہنچتی ہے، صرف یہاں پہ نیت خالص رکھنے کی ضرورت ہے، للہیت آپ کا مقصد ہو، پیسہ کمانا مقصد نہ ہو۔ سوری فار انٹرپشن، میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ بیسیکلی ان کا کوشچن ٹریڈ کے حوالے سے کہ جو بزنس کر رہے ہیں آن لائن، ٹھیک ہے نا، یہ تو ایک تبلیغ کا وے ہے نا، وے آف ڈسیمینیشن ہے۔ جی جی، ای ٹریڈنگ کے حوالے سے ٹریڈنگ کے حوالے سے دو چار چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اس میں اجمالی طور پہ ہم نہیں کہہ سکتے حرام ہے، مجموعی طور پہ اس کو یہ حرام، اس میں کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں جن کا لحاظ رکھنا بڑا ضروری ہے۔ ایک یہ ہے کہ جو بھی کاروبار ہے وہ حلال آن لائن اگر آپ کر رہے ہیں، یعنی فی نفسی ہی کاروبار بھی حلال ہو، یہ نا صرف آن لائن ہونے کی وجہ سے حلال و حرام نہیں ہوتا۔ دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ بڑا امپورٹنٹ ایک اس کے اندر اہم بات ہے کہ بہت سارے انویسٹرز کو، خالی آن لائن ہی نہیں، آپ کی روزمرہ کی بزنس ہے، تجارت ہے، بہت سارے لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں میں انویسٹ کر کہاں رہا ہوں۔ اسپیشلی جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، وہ آپ وہاں اپنا انویسٹ کرتے ہیں، وہ آپ کو بتاتی ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کا پیسہ کہاں لگا رہے ہیں۔ اس میں بڑی امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ اگر آپ کسی ویب سائٹ پہ بھی کام کر رہے ہیں یا کوئی اور اس طرح، آپ کو پتہ ہو، اگر آپ اس کو پرچیز کریں یا آپ سے وہ انویسٹمنٹ مانگ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ میں انویسٹ کہاں کر رہا ہوں، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے نا کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ 5 سوال کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کمایا کہاں سے تھا، لگایا کہاں۔ اب ہمارے پاس کیا اتھینٹسٹی، ہم کہہ سکیں گے میری انویسٹمنٹ سے کمایا تھا، کوئی پیسہ لگا کہاں تھا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ جہاں آپ کو پتہ نہیں ہے وہاں انویسٹ نہیں کر سکتے۔ تھرڈ ون جو امپورٹنٹ چیز ہے، وہ جو چیز آپ کے پاس ہے، جس کو آپ ایڈورٹائز کر رہے ہیں، جو چیز آپ کے پاس اوریجنل ہے وہی آگے سیل کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور فورتھ ون بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہے اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ لا تبع ما لیس عندک، کہ اس چیز کی بیع نہیں کر سکتے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اور موسٹلی آن لائن کے اندر یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، وہ چیزیں آپ کے پاس ہوتی نہیں ہیں جن کو آپ کاغذی کاروائی کے طور پہ سیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی 3-4 امپورٹنٹ رولز ہیں، ان کو فالو کرنا چاہیے، ادروائز مجموعی طور پر حلال ہو جائے۔ ہاں جی، اور کسی کا کوئی، یعنی اس میں اگر اجازت ہو تو میں بھی کوئی تھوڑی سی، یعنی کہ مونیٹائز کر لیا جائے چینل اور پھر اس کی کمائی شمائی پوری طرح لے لی جائے، تو اگر اس میں جو پیسے آتے کہاں سے ہیں ہمارے، اصل میں تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ مونیٹائز کروانے کے بعد پیسے کہاں سے آتے ہیں۔ پیسے آتے ہیں وہ کچھ ایڈورٹیزمنٹ جو ہوتی ہے نا، وہ ایڈورٹیزمنٹ کے پیسے لیتا ہے یوٹیوب، اور یوٹیوب جو پیسے لیتا ہے نا، اس میں سے خاص پرسنٹیج وہ آپ کے چینل پہ آپ کے جو ویوز ہوتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو پرسنٹیج دیتا کہ بھئی آپ نے مثال کے طور پر آپ کے 5 ملین ویوز ہوئے ہیں ایک ویڈیو کے، اور اس میں 3 دفعہ آئی ہے وہ ایڈ آ گئی ہے، اس کے اندر 5 دفعہ ایڈ آ گئی ہے، 2 دفعہ ایڈ آ گئی ہے، تو اتنے بندوں کو اگر وہ عام مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے دکھائیں گے، جو ایڈ بنانے والے ہیں، جو دکھانا چاہتے ہیں، اگر ان کا وہاں پہ 2 کروڑ روپیہ لگتا ہے تو یوٹیوب والے جو ہے نا ان سے 1 کروڑ لے لیں گے، اتنے ہی بندوں تک پہنچ جائے گی، اور اس میں جو ٹی آر پی ہے اس کو کنفرم بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یوٹیوب دنیا کی واحد جگہ ہے کہ جہاں سے، یعنی اور باقی جو ہے نا ڈیجیٹل میڈیا وغیرہ وہ بھی اتنا کنفرم نہیں ہے، سب سے زیادہ جو ہے نا ایون فیس بک بھی اتنا سٹرونگ نہیں ہے پوری طرح، یوٹیوب وہ واحد سٹرونگ جگہ ہے کہ جہاں کے ویوز جو ہے نا وہ اوریجنل ویوز آتے ہیں، اور اوریجنل جو ہیں وہ آپ کے اور آتے ہیں کہ کتنے گھنٹے آپ کو دیکھا گیا، ویو کیا گیا، اور کہاں سے لے کے کس پورشن سے کس پورشن تک کیا گیا۔ بعض اوقات نا ہم تھوڑا سا آگے کر لیتے ہیں ویڈیو، ان کے پاس وہ سارا ریکارڈ موجود ہوتا ہے، اسی لیے ایک ہی ایڈ کو 5, 7, 8 جگہوں کے اوپر نا وہ 5 سیکنڈ کی نہ لگائی ہوتی، تو وہ 1 کروڑ وہ اگر ان کو دیتے ہیں تو اس 1 کروڑ میں سے کوئی 20-30 لاکھ روپیہ وہ اس جو ہے نا وہ آگے جس چینل سے دیکھی گئی ہوتی ہے جتنی پرسنٹ وہ اس کو دیتے ہیں۔ اب وہ ایڈ ہی، جیسے وہ سر نے بھی ابھی ذکر کیا کہ اگر وہ ایڈ ہی ناجائز چیز کی آ رہی ہے تو پھر اس کی کمائی بھی ناجائز ہے، اور اگر ایڈ ہی جائز چیز کی ہے تو کمائی بھی جائز ہے، اور اگر ایڈ کے اندر کچھ فحاشی ہے
تو پھر ہم بھی اس فحاشی کو پھیلانے والا بن جاتے ہیں. وہ آپ سب اگر آیت بھی ہمیں آپ سنا دیں, ان الذین تشیع الفاحشۃ فی الذین یہ سورۃ نور کی آیت ہے کہ وہ لوگ کہ جو ایمان والوں کے اندر فحاشی کو پروموٹ کرتے ہیں. اب نیت ان کی فحاشی نہیں ہوتی, نیت ان کی سیل کرنا, لیکن اتنا زیادہ ہمارے اوپر نا مسلط کر دیا گیا. آپ نے وہ کپاس کی مشہوری میں بھی آ رہا ہو نا, کوئی گندم کی کوئی چیز آ رہی ہے, ایون سیفٹی کی مشہوری بھی آ رہی ہے, تو اس میں بھی عورت کو ضرور انہوں نے ڈالنا, وہ زبردستی کا جو ہے نا وہ فلیور انہوں نے دے کے ہٹنا. تو اگر اس کے اندر بھی وہ شامل ہو گئی ہے تو تب بھی وہ کمائی جو ہے نا وہ نہیں دیکھنا چاہیے. جی جی کوشچن ہی کروں گا کہ کیا اس کو امپلائمنٹ کے زمرے میں لا سکتے ہیں؟ جو یوٹیوب چینل میں بندہ ایڈ ہو جاتا ہے اور مانیٹائز ہو جاتا ہے, تو کیا یہ امپلائمنٹ میں آئے گا؟ نہیں سر, یہ دو قسم کی ہوتی ہے نا امپلائمنٹ. ایک ہوتا ہے کوئی مستقل بنیادوں پہ آپ کسی ایک کمپنی کے ملازم ہیں, اور ایک ہوتا ہے مشترکہ, جیسے کہ موچی ہوتا ہے نا, وہ مشترکہ ہے جو اس سے آتا ہے کام کروا کے چلا جاتا ہے, اور ایک مستقل ایک ہی ادارے کا ہوتا ہے یا ایک آدمی کا ہوتا ہے. تو اس کے اندر ہم اپنی سروسز لے کے بیٹھے ہوئے, تو ہماری جیسے میں سے یہاں پہ ہم کوئی ایسے مجلس لگا کے بیٹھے ہیں, ایک بندہ آتا ہے آ کے کہتا ہے یار آپ نے ساری مجلس سجا لی ہے, تو میں 2 منٹ کی بات کرنا چاہتا ہوں, کتنے پیسے لیں گے؟ تو وہ جو 2 منٹ کے میں کہتا ہوں مثال کے طور پر, اب ایسے نا کوئی کلپ نہ کاٹ لیں یہاں سے کہ میں نے ایسے بیچا ہے یہ اپنا سارا پروگرام, تو ایسے ہی کوئی کہہ دیتے ہیں جی آپ ہمیں 10,000 روپیہ دے دیں, میں نے یہاں پہ 10,000 بندے بلا لیے ہیں, تو 1 گھنٹہ میں نے بات کرنی ہے, 2-3 انٹرولز آپ لے لیجئے گا. اور میں اندر کھاتے اس سے بات کر لیتا ہوں, میرے پروگرام کے اندر وہ جو میں نے اس سے پیسے لیے ہیں نا, تو اگر تو وہ بات صحیح کر گیا تو ٹھیک ہے, جیسے وہ سر نے کچھ رولز ذکر کی, اور اگر وہ بات ہی غلط کر گیا, وہ کوئی ایسی چیز کو پروڈکٹ کو سیل کر گیا ہے اسی درمیان میں ہماری اس ساری گیدرنگ کو لے کے, تو یوٹیوب میں ویوز بھی جو ہوتے ہیں وہ تو گیدرنگ کے ہوتے ہیں نا اصل میں, تو اگر وہ ایسی چیز کر گیا تو وہ پھر درست نہیں ہے. اس لیے ہم جو ہیں وہ یوں سمجھ لیں کہ امپلائی نہیں, آئی تھنک سو ہم امپلائی نہیں ہیں, ہم یا وہ امپلائی کے طور پہ لے بھی نہیں رہے ان کو, ہم اپنی ویورشپ کو سیل آؤٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب جب ہم سیل آؤٹ کر رہے ہیں تو جو ہمارے میں انٹرپٹ کرے گا اگر وہ جائز ہوگا تو پھر وہ جائز رہے گا. جی میں اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا تھا کہ چونکہ یہ ایک ٹیم ورک ہے نا, ہم پارٹ آف ٹیم ہیں, اور وہ لوگ ہمیں وہاں پہ ایڈجسٹ کر رہے ہیں, تو اس کے بعد ہم پرماننٹلی ان کے ساتھ اٹیچ ہیں. جو ایڈورٹیزمنٹ لے کے آ رہے ہیں وہ اور لوگ ہیں, ڈیلی چینج ہوتے رہیں گے, ہر لمحہ چینج ہوتے رہیں گے. اب چونکہ جس طرح بندہ امپلائی ہو تو وہاں پہ کچھ چیزیں کراہتاً بھی قبول کرنی پڑتی ہیں. ڈاکٹر صاحب نا ہم ان کے امپلائی نہیں ہیں نا, اصل مسئلہ ہم اگر ان کے امپلائی ہوں نا تو ہمیں کوئی جب امپلائی رکھا جاتا ہے نا تو پھر اس کا کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے, کوئی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, کوئی آپ کے پاس جاب کے لیے اس کی آتی ہے سامنے, اپوائنٹمنٹ لیٹر آتے ہیں, تو ہم تو ان کے امپلائی نہیں ہیں. جی جی لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں نا, کہ وہ جو ڈیل کرتے ہیں کہ جی یہ 2 منٹ کا ایڈ ہم دینا چاہ رہے ہیں, وہ ڈیل ان کی ہمارے ساتھ تو نہیں ہوتی. لیکن سر ہمارے ویورشپ ہے نا, اصل ایشو یہی چل رہا ہے کہ ہمارے ویورز کو, ہماری جو ویوز ہے نا ان کو کیش کروایا جا رہا, اور ہم تو ان کے وہ نہیں ہیں. اگر ہمیں یوٹیوب کہے پیسے دے دے اور ہماری ویڈیو پرچیز کر لے, پھر وہ اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کر سکتا. اور اگر وہ ویڈیو پرچیز نہیں کرتا, اگر پرچیز کرتا ہے تو پھر ہر ایک کو اس کے کانٹینٹ کے اکارڈنگ نہیں مل جائے, ویوز کے اکارڈنگ نہ ملے. ویوز کے اکارڈنگ ملنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم اپنا پٹا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس کے اوپر جتنے گاہک آئیں گے تو اس حساب سے ہمیں ڈیل کیا جائے گا. تو اسی لیے جو باہر ہے نا ویوز, مطلب اگر 10,000 ویوز بھی بعض ممالک کے اندر آ جائے نا, اس ملک کی طرف سے 10,000 ویوز بھی آ جائے, تو ہمارے کوئی 70-80 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے ان کے 10,000 ویوز کا بھی. یعنی وہ اس علاقے کے اندر لوگ دیکھتے نہیں, اور جو دیکھتے ہیں اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے ان کی سیل پرچیز کے اوپر, تو اس کے اکارڈنگلی وہ سارا ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں, تو اس کے اکارڈنگلی ان سے پیسے وصول کرتے ہیں, پھر ہمیں بھی دیتے ہیں تاکہ یہ اس کا کانٹینٹ اس ملک میں سیل آؤٹ ہو رہا ہے. کوئی اور سوال اگر کوئی کرنا چاہے. میرا نام محمد سیام ایجاد ہے. میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو فلسطینی بھائی ہیں جو یعنی کہ ظلم میں یعنی کہ یہ کاٹ رہے ہیں, یعنی کہ ادھر
بہت یعنی کہ ظلم ہو رہا ہے. تو جس طرح اب اسرائیلی چیزیں ہیں کافی زیادہ جسے ہم بائیک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اس والے سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ایسی کون سی چیزیں جسے جو اسرائیل کی ہیں وہ ہم بائیک آؤٹ کر سکتے ہیں. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا یعنی کہ یوتھ کو کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم اس چیز سے بائیک آؤٹ کر سکتے ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ صرف یوتھ کا ایشو نہیں ہے, یہ جنرل ہے ساروں کا بطور مسلمان ہم لوگوں کا. اگر یوتھ کا کوئی ایشو ہم اس کو کنورٹ کر لیں, اس کویسچن کو صرف یوتھ سے متعلق ہے, تو اگر کوئی اسی میں کوئی ایڈ کر کے نا اس کو صرف یوتھ کے لیے کر لیا جائے, کیا خیال ہے سر, اس کو کس حوالے سے دیکھ لیا جائے گا اس کویسچن کو؟ جو بھی اس ٹائم مظالم ہو رہے ہیں پاکستان میں رہنے والی جو یوتھ ہے وہ کیا کردار ادا کر سکتی ہے, تو اس میں یہ ہے کہ آپ نیٹ پہ جا کے سرچ کریں تو ہر ایک کنٹری کا ایک بار کوڈ ہوتا ہے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے. جو بھی وہاں سے پروڈکٹ نکلے گی اس کنٹری کا ایک بار کوڈ ہوگا. آئی تھنک 9 to 7 یہ اسرائیل کا بار کوڈ ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو اور پھر اس کے اوپر سرچنگ بھی ہوئی ہے, نوجوانوں نے ورکنگ کی ہے. اس وقت جتنی اسرائیلی پروڈکٹس ہیں جو چاہے یہاں کے لوگ اس کے جو ٹیمپریری اس کے پرچیزر ہیں یا آرگنائزر ہیں, چاہے انویسٹمنٹ انہی کی ہے لیکن ان کی انویسٹمنٹ کے تھرو اور ہم سب کے اس کی پرچیزنگ کی وجہ سے پروفٹ کا اور سارا معاملہ فنڈنگ ہو رہا ہے اسرائیل کو. اس لیے ہمیں قطعی طور پہ اس میں نرمی نہیں کرنی چاہیے, بلکہ بچوں کو ہمیں گھروں میں, مسجدوں میں, پارکس میں, اسی طرح کٹنگ شاپس کے اوپر جہاں جہاں رشی ہے وہاں لوگوں کو باقاعدہ انفارم کرنا چاہیے, اور یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے. اللہ سے دعا کے ساتھ ساتھ ہم یہی کر سکتے ہیں. باقی جو جہاد فی سبیل اللہ کے معاملے ہیں یا وہ تو اسٹیٹ کا اختیار ہے, اس میں ہم انڈیویجولی نہیں کر سکتے. اور اس میں الحمدللہ ڈاکٹر صاحب بڑا حوصلہ افزا کام ہے کہ جتنی بھی اسرائیلی پروڈکٹس تھیں لائک میکڈونلڈ ہے, ہارڈیز ہے, اور اسی طرح نیڈو ہے, نیسلے ہے, یقین مانے چھوٹا چھوٹا بچہ جو ہے نا ہمارے گھروں کا وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہم یہ چیز پہلے بڑی پسند تھی بچوں کو لیکن انہوں نے چھوڑا ہے اس کا متبادل لوکل برانڈ جو ہمارے اپنا یہاں کا پروڈکٹ ہے لائک گورمے ہے, دیگر چیزیں ہم انہیں یوز کرنا چاہیے. اور یہی طریقہ ہے اور یہی ان کی دکھتی رگ ہے جس کے اوپر یعنی ویسے تو کفار کے ساتھ بزنس جو ہے وہ ممنوع نہیں ہے, لیکن اس وقت کے حالات کے مطابق ایک بطور حکمت عملی ایک خاص وقت تک کے لیے ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ ہم متحد ہیں اور آپ ہم سے ہی پیسہ کماتے ہو اور ہمارے ہی خلاف, کیونکہ المسلم کالجسد الواحد کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں, تو ہمارے اوپر ہی تم استعمال کیے چلے جا رہے ہو. تو اس وجہ سے ہم اس کا پروڈکٹ اس جز وقتی طور پہ کیا جا سکتا ہے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ ان کے ساتھ کاروبار ہی ناجائز ہے. کاروبار کے جائز ناجائز کو تو وہ اسلام نے الیوم اکملت لکم دینکم وہ مکمل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے ان کے ساتھ معاملات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کہ جیسے وہ زرہ جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اگر میں غلط نہ ہوں تو زرہ جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک یہودی کے پاس تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ تو تعلقات چل رہے ہیں, وہ کاروبار بھی چل رہا تھا. یہ کلی طور پہ نہیں ہے, یہ ایک حکمت عملی کے طور پہ اس وقت میں, اور اس کا بڑا فائدہ بھی ہوا ہے. مجھے کسی نے شاید کوئی انفارم کیا کہ یہاں کے کچھ ایسے پروڈکٹس ہیں ان لوگوں نے کوئی اچھا خاصا پھر فنڈ جو ہے شاید الخدمت والوں کا چل رہا ہے تو ان میں کوئی سبمٹ کرا ہے, پتہ نہیں ابھی یہ فیک نیوز ہے یا ویسے ریئل ہے اصل ہے مجھے نہیں پتہ. تو بہرحال وہ اس انداز سے کہ وہ لوگ بھی ڈسٹرب ہوئے ہیں ایک دفعہ اور پیچھے سے بھی احتجاج کی ایک شکل ہے جیسے جی بالکل مختصر مدت کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہم کریں نا. اچھا اس کا ایک اور پہلو میرے سامنے آیا تو میں یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. بچوں میں اویئرنیس آنی شروع ہو گئی ہے, یعنی یوں سمجھیں کہ کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے نا تو ایک تو پوری دنیا کا ایک سینیریو ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں, ہم نے کوئی ڈیسیجن لینے ہیں, کوئی حکومتی سطح پہ لوگ فارن پالیسی بھی بنا رہے ہوں گے, لیکن جو عوام الناس ہے نا اس میں ایک نا آگہی آنی شروع ہو جاتی ہے. ہمارے پاس ایک پہلو ہوتا ہے, ہم گفتگو کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں, لوگ سمجھنا چاہتے ہیں, تو بچوں کے اندر بھی جو ہے نا وہ اویئرنیس آ رہی ہے. اگر آپ کوئی اور کوئی سوال عبداللہ صاحب. السلام علیکم, میرا نام محمد عبداللہ ہے اور میں اللہ کی توفیق سے جمعہ پڑھاتا ہوں اور ترجمہ کلاسز پڑھا رہا ہوں.
میرا سوال یوتھ کے حوالے سے یہ تھا کہ اکثر جو نوجوان ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو وہ نا ڈپریشن کا اظہار کرتے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ پریشانی کے لیے مبتلا ہیں. تو ان کو ہم کیسے اس پریشانی ڈپریشن سے باہر نکال سکتے ہیں؟ کون سا کوئی ایسا حربہ یا کوئی کس قسم کی مطلب پریشانی کے حوالے سے کوئی اگر اسپیسیفائی کیا جائے نا تو وہ اپنا زیادہ تر تو یہ کیا کہتے ہیں کاروبار کے حوالے سے یا پھر روزگار کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنا ہم پڑھے بھی ہیں, ہمارے پاس ڈگریز بھی ہیں, لیکن جو ہے نا ہم پھر بھی یہ کبھی کسی دکان کے اوپر ملازمت کر رہے ہیں, کوئی رکشہ چلا رہا ہے, تو اس طرح کے معاملات کے حوالے سے رہنمائی چاہیے. سر اس کوشچن کو میں تھوڑا موڈیفائی کروں گا. جی سر. وہ یہ ہے کہ ابھی ایک فلوٹنگ کوشچن ایک گروپ کے اندر میں نے دیکھا تھا. کوشچن اس طرح بچے نے کیا ہوا تھا کہ ہم یوتھ کو کیسے قائل کریں کہ علم کی عظمت ہے, علم کی عظمت ہے, جبکہ ایک چٹا ان پڑھ کاروبار کر کے ڈیروں کو مار ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ علم الگ چیز ہے اور علم کی بنیاد کو فن نہ سمجھا جائے. وہ کوشچن یہ تھا کہ بچہ علم چھوڑ دیتا ہے اس بنیاد پہ کہ نہیں یہ علم کے بعد پیسہ تو آنا کو نہیں ہے, تو فن سیکھ کے تو ہم جائیں چھوڑیں. یعنی وہ علم کو اس نظریے سے دیکھ رہے ہیں کہ یار میں نے اتنی ڈگری لے لی ہے تو مجھے کیا ملا, تو میں اپنے چھوٹوں کو کم از کم روک لوں, سورس آف انکم کے طور پہ لے رہے ہیں علم کو. ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو ہمارا جو انٹرنل اور داخلی سیٹ اپ ہے نا ملک کے اندر, وہ ٹوٹلی غلط ہے تعلیمی اعتبار سے. تعلیمی اعتبار سے ہمارا یہ ہوتا ہے کہ 20-22 سال تک ماں باپ افورڈ کرتے ہیں, بچے کو پڑھاتے ہیں, انویسٹ کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد 2-3 سال اسے دیے جاتے ہیں, جی اب آپ سیٹ ہو جائیں, آپ کو ہم نے پریکٹیکل لائف کی طرف لے کے جانا ہے. اب وہ بچہ جس نے 22 سال ماں اور باپ سے لے کر پاکٹ منی بھی لی ہے, یونیفارم کے لیے پیسے ان سے لیے ہیں, کھانے پینے کی چیزیں, فیسز, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, دوستوں کو پارٹی کھلائی ہے تو پیسے ماں باپ نے دیے ہیں, وہ 3 سال میں کیسے آپ سیٹ کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے مغرب کی بہت ساری چیزیں غلط بھی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب بچہ انٹر کر لیتا ہے یا منیمم میٹرک کر لیتا ہے نا, تو اسے تجارت کے ہنر سکھانے چاہیے. اس میں ہمارے ہاں ایک فیملی ہے, میں نام نہیں لیتا, ایک کاسٹ ہے, وہ اپنے بچوں کو 8ویں یا 10ویں کلاس سے آنورڈ کاروبار کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں. ادھر ہمارے ملک میں کیسے دکان کے باہر ہی ایک پھٹا لگا دیں گے اور کہیں گے یہ 5000 روپے کا سامان میں نے ادھار تمہیں دیا ہے, اس سے 2000 کما کے دینا ہے تم نے. وہ کام جو 5000 سے شروع ہوتا ہے, یہ مطلب فزیکلی ایسے بچے جو میرے ساتھ پڑھتے رہے میٹرک میں, جو بڑے سکسیسفل کاروباری ہیں, ٹھیک ہے ان کی تعلیم ہماری جتنی نہیں ہے, لیکن تجارت نبوی طریقہ ہے سورس آف انکم کا. تو اس میں یہ ہے کہ بچے کو طریقہ سکھایا جائے اور پھر ماں باپ کو پتہ ہو, اساتذہ کو پتہ ہو حلال سورسز کون سے ہیں جس میں حق تلفی نہیں ہے, جس میں کسی کے اوپر ظلم نہیں ہے, کسی کے اوپر زیادتی نہیں ہے, اسی لیے سود کو حرام قرار دیا گیا. کیا اس کو اس طرح نہیں کر سکتے کہ یہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اسی کے اندر کچھ ایسی ایڈیشنز بھی ہو جائیں کہ ایتھکس آ جائیں ساتھ, یعنی ایتھکس اسلامیات کے اگینسٹ نہیں, مطلب اخلاقیات, کسی بھی قسم کے اخلاقیات جو مورل ایتھکس ہوتے ہیں, سوشل ایتھکس ہوتے ہیں, پورے معاشرے میں چلتے ہیں, یہ ضرور ہوں. لینگویجز آ جائیں بیسک اس کی جو اپلائیڈ سائنسز سے متعلق ہو, اور ساتھ ساتھ اس کو پیرالل جو ہے اس کے رجحان کو دیکھتے ہوئے کوئی فنون ابتدا سے دیے جائیں. مطلب بھی ایک بچہ ہے نا, ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے بچے کی پیدائش سے لے کے نا اس کو چند دن بعد سے نا اس کو, ابھی اس کے 1000 سال نہیں ہوتے, 1000 دن نہیں ہوا تھا اس کو دنیا میں آئے ہوئے, تو اس کو پلے گروپ میں پھینک دیا جاتا ہے نا. مطلب 3 سال نہیں بھی پورے ہوئے, 2-4-5 دن کبھی کم بھی ہوں گے, اس کو پلے گروپ میں حوالے کر دیا, اور پھر وہ اس کو سوسائٹی لے کے چل رہی ہے, اور ماں باپ تو کچھ بھی نہیں اس کے اندر ایفرٹ کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ بھائی صاحب کا جو سوال تھا نا کہ ارننگ کے حوالے سے ڈسٹرب ہے, ڈپریسڈ ہیں کہ کما نہیں رہے, کیا کریں گے, مسائل ہیں, تو اس میں کچھ لیول آف سیٹسفیکشن بھی ہوتے ہیں. ہمارا یہ یوتھ کا بہت بڑا مسئلہ ہے
کہ ہمارا کوئی لیول آف سیٹسفیکشن آ نہیں رہا. یعنی آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ جو 20,000 کما رہا ہے اس کے ذہن میں ہے کہ میری 40 ہو نا تو ٹھیک ہے, اور جب 40 ہوتی ہے تو پھر وہ 70 پہ چلا جاتا. تو چھوٹے سٹیپ لیں بزنس کاروبار کے حوالے سے, اللہ تعالیٰ آسان آسان بڑے کرے گا. ہم بڑے بزنس والے کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں, یار اربوں کا کام, میں 20,000 کا کیا کروں گا. وہ ایک دن 10,000 سے شروع کیا تھا اس نے. تو یہ بھی ایک سٹیپ لیا جا سکتا ہے. یہ بھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے. اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کر لیا جائے, اضافہ کر دیا جائے کہ اگر انکم 20,000 ہے تو ہمیں اس میں مینج کرنا آنا چاہیے. ہمیں خرچے 40,000 کے نہیں کرنے. کسی کا اگر چہرہ سرخ ہے تو ہمیں مار کے نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی ہمارے ہاں ایک ایشو ہے کہ ہم جن کو آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کو ہم اس حد تک آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے پاؤں کے نیچے چادر دیکھتے ہی نہیں ہیں اس میں وسعت کتنی ہے. تو قناعت کا ایلیمنٹ بھی اسی طرح ہماری زندگی میں جو ہے وہ آئے گا کہ جب ہم اپنی بساط کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں. یہ سسٹم جی وہاں سے آیا ہوا ہے. یہ جو احساس کمتری ہے نا, وہ کہتے ہیں جی, اکثر دوستوں کو یورپ میں سنا, کہتے ہیں جی سنڈے انجوائے, منڈے ناشتہ بھی کسی سے مانگ کے کرتے ہیں. یہ کنزپشن اورینٹڈ سوسائٹی. اس کا مطلب شکر ہے یہ اکثر یوں تو ناشتہ نہیں کر کے آتی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کالج میں جاتے ہیں تو گواں جڑی ہے تڑفتی رہتی ہے کہ کچھ کھا کے چل جاؤ. انہوں نے جا کے اتنے نان شامی کھانے اچھا. اور آپ لوگوں میں سے بنیادی مسئلہ تو چھیڑا ہی کسی نے. یوتھ کا مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. چلے ہمارا تو مسئلہ نہیں ہے, یوتھ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ شادی والا, تو وہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ 5-7 مجلسیں ہونی چاہیے تاکہ ایک شادی کے بعد جو ہے وہ دوسری شادی کی بھی جو ہے نا مسائل جو ہے نا بزرگوں کے بھی حل ہو سکے. آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں جی؟ آپ جگہ تبدیل کر کے پھر واپس آ جائیں اپنی جگہ کے اوپر. میرا خیال ہے جگہ کے لیے تو نہیں صاف سوال آپ نے کریٹ کیا. میرا نام طاہر ہے اور میں حافظ قرآن بھی ہوں. اور میرا ایک سوال تھا کہ آج کل ہمارے ایک معاشرے میں ایک بہت چیز کی کامن ہے کہ ہر بندہ ایک سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہے. اب دیکھیں میں ہوں, میرے بھائی ہیں, میرے رشتے دار ہیں, میرے کزن وغیرہ, ان کی بات کر رہا ہوں. یہ ایک نشہ ہے. اب ہم اس نشے میں لگ گئے ہیں. اب ہم کہتے ہیں کہ اس سے چھٹکارا پہ, لیکن ہم نہیں پاتے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز وہاں پہ آتی ہے, فنی بھی آتی ہے چیز سوشل میڈیا پہ, ڈرامے, کرکٹ, ہر چیز آتی ہے. اب ہم اس چیز میں لگ گئے ہوئے ہیں, لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم چھوڑیں, لیکن ہم چھوڑ نہیں پا رہے. اس چیز کا کوئی سلوشن نہیں. یہ نا سوشل میڈیا جو آپ کو پتہ ہے کریٹ کیوں کیا گیا تھا؟ سوشل میڈیا اس لیے کریٹ کیا گیا تھا کہ یہ نا آئسولیٹ کر دیا ہوا انہوں نے. ان کے نہ کوئی رشتہ دار یا نہ کچھ اور ہے. تو جب وہ علیحدہ زندگی بسر کر رہے ہیں تو وہ ڈپریشن میں چلے گئے تھے. اس کی ایک ریزن یہ تھی. تو اس میں ان کو ٹائم ان کا اتنا زیادہ ہو جاتا تھا, ٹائم کل کرنے کے لیے تھا یہ. تو وہ نا کافی سارے کل ہو گئے, ہم سارے کل ہو گئے پکڑ کے کہ کل دے بھی پہ ہیں تو باہر کوئی نہیں آندے پہ, ہر ویلے ایڈکشن ہو گئی ہے ہم لوگوں کا نا. تو جی آپ کچھ بتانا چاہ رہے تھے. بس فرائض و واجبات کی تاکید کر دیں. انسان کی نا یہ نیچر ہے, یا تو وہ خوف سے کام کرتا ہے یا پھر طمع اور لالچ کی وجہ سے کرتا ہے. آپ قرآن مجید کو آپ اٹھا کے دیکھیں, احادیث نبویہ کو دیکھیں, جو میجر سبجیکٹس ہیں نا, میجر موضوعات قرآنیہ جو ہیں یا شریعت کے جو میجر سبجیکٹس ہیں, وہ موضوعات کیا ہیں؟ جنت کا تذکرہ, جہنم کا تذکرہ, جنت کی انواع و اقسام کی نعمتیں, مہمان نوازیاں, گھروں کی تزئین و آرائش, اس کی تعمیر, بلڈنگ, اور وہاں محلات اور گھر اور بالا خانے, نہریں, شہد, یہ ساری چیزوں کا تذکرہ کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا کے اندر انسان ان نعمتوں کے حصول کے لیے حلال و حرام کی تمیز بھول جاتا ہے, اور وہ اللہ طول اپنا سفر جاری و ساری رکھے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ایک گھر وہاں پہ ہے, اگر دنیا کے اندر تم میرے حکم کے مطابق چلو گے تو وہ گھر تمہارا ہے, اور اگر یہاں پر مادر پدر آزاد رہو گے, اپنی مرضی من موجی زندگی بسر کرو گے, تو پھر آخرت میں جنت نہیں ہے تمہارا حصہ. دوسرا انداز کیا ہے انسان کو سمجھانے کا؟ وہ ہے خوف سے. جہنم, اس کی تعمیر اور اس کے اندر آگ کا جلایا جانا, اس کے رنگوں کا تبدیل ہونا, مختلف عذابوں کا تذکرہ. تو میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا ہو یا ڈرگس کی ایڈکشن ہو, دیگر جتنی اخلاق باختہ چیزیں ہیں یا سورسز ہیں یا سائٹس ہیں, ان کا وزٹ کرنا ہے. ان چیزوں سے صرف اللہ کا خوف انسان کو روک سکتا ہے.
اور اللہ کے خوف حاصل کرنے کے لیے ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا ہے اور فہم قرآن حاصل کرنا ہے جی بالکل. اور پھر اطمینان قلب نصیب ہوگا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یقین مانے ایک ایک منٹ 24 گھنٹے کو اگر ڈیوائڈ کریں نا تو منٹس بنیں گے, لمحات بنیں گے, سیکنڈز بنیں گے. ایک ایک سیکنڈ جب بھی دل اور دماغ میں خیال آئے نا کہ یہ برا کام کرنا ہے یا یہ برے کانٹینٹ کو دیکھنا ہے, بری سائٹس کو دیکھنا ہے, برے ولاگس کو دیکھنا ہے, تو پھر اللہ کا خوف اور جنت میں جانے کی جو لالچ اور طمع ہے یہ پیدا کر لی جائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا کے بری سے بری عادت اور ایڈکشن انسان کی ختم نہ ہو. دوسرا میرا بیٹا یہ بات ہے کہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, آپ تھرو آؤٹ دا لائف نا ایک کوشچن اپنی ذات پہ طاری کر لیں. کوئی بھی کام کرتے ہیں نا, وائی, کیوں؟ یہ ایسا کامن کوشچن ہے جس کا آنسر ہم نے ستیہ ناش کر دیا ہوا ہے. بس یہ تھے قوم. کسی نوجوان سے پوچھو یہاں کیوں کھڑے ہو, جی ویسے کیوں, یہ کام کیوں کیا, ویسے. حالانکہ وائی دا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ان آور لائف, ہماری زندگی کا سب. اچھا میں نے موبائل کیوں پکڑا ہے, آپ اس بات کو یاد رکھیں. وہ بھائی نے ایک کوشچن کیا تھا کہ کاروباری ڈپریشن ہے. میں نے بھائی جان خالی موبائل یوز کرنے کی وجہ سے لوگوں کو ڈپریس دیکھا ہے. کیوں, آپ نے کبھی سوچا؟ وہ جو بھائی بات کر رہے تھے نا, کبھی تو مزاحیہ بات آ گئی ہے, ویری نیکسٹ ایکسیڈنٹ آ گئے, اس سے ویری نیکسٹ کیا ہے فاحشہ عورت آ گئی, اس سے ویری نیکسٹ مولوی صاحب آ گئے. اب آپ کا ایٹ اے ٹائم مائنڈ کتنا, اب مائنڈ دیکھیے وہ کتنا بل کھا رہا ہے. آپ نفسیاتی اعتبار سے متاثر ہو رہے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی طبیعت کو کہ جائے کدھر. تو لہٰذا وائی میں نے اس وقت موبائل پکڑا, ہاں میں دوست سے کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہوں اس لیے پکڑا ہے, میں یوٹیوب پہ ایک عالم کی تقریر سننے جا رہا ہوں اس لیے پکڑا ہے. ٹھیک ہے نا, ویسے ہی فیس بک کو سکرول کرتے رہنا, یہ تو ٹائم کا جو سر نے بات کی ہے کہ یہ ٹائم کل کرنے کے لیے تھا. تو ہم ٹائم نہیں کل کریں کیونکہ مسلمان کی زندگی کا ایک مقصد ہے. وہ جو وما خلقت الجن ہے نا, بیسک کوشچن, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, وہ ایک پرپز ہے ہماری لائف تھرو آؤٹ دا لائف پرپز فل, وہ مقاصد ہو ہمارے سامنے. ایویں اس کا کیوں ایویں یہ نہیں. میں نے آپ سے کہا تو ہے کہ کیوں تو بہت ہے, اور خود جو پوچھے میں آپ کیوں, خود احتسابی نہیں. آپ نے موبائل پکڑا, آپ کہیں جی کیوں پکڑا. ایون آپ نماز میں کھڑے کہتے ہیں, اکثر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں جی نماز میں دل نہیں لگتا, نوجوان اکثر یہ کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا. پیچھے تو بہت ساری مطلب کھیل ہی لمبا ہے نا. آپ صرف یہی سوچیے کہ میں یہاں کھڑا کیوں, وائی. بہت اچھا, بہت پیچھے تو وہ کھیل ہے نا کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان. وہ جو ڈاکٹر صاحب نے درمیان میں بات ایک شروع میں ہی بلکہ کی تھی, وہ میں کہا آپ کے ہی سوال کے جواب میں ہے, اسی پہ لے کر کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا اس کو چینلائز کیا جا سکتا ہے, اس سے آپ پیچھے نہیں بٹ سکتے. ہم یہ کہنا کہ سوشل میڈیا کو استعمال ہی نہیں کرنا. ہمارے بعض بزرگ جو ہیں وہ کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ انہوں سٹ دیو, استعمال ہی نہ کرو. ہیں جی وہ موبائل جو ہے وہ کیک رس والا لے لے, یعنی جس کے صرف کیا کہتے ہیں بٹن ہے. اس سے بڑا لاس ہوا ہے. آپ بڑی دیر اجتناب کرتے رہے ہیں اور پھر جو غلط نظریات تھے پرویل ہو گئے سوسائٹی میں, اب آپ ان کی کاٹ کرنے جا رہے ہیں. تو اس کو اگر چینلائز کیا جائے, وہ ڈاکٹر صاحب نے شروع میں کہا تھا نا کہ وہ جو چینلز ہیں نا اچھے, آہستہ آہستہ متواتر ان کو دکھایا جائے. جب متواتر دیکھتے ہیں نا تو ذوق ڈیولپ ہو جاتا ہے. ابھی ایک جو کرکٹ ایڈکٹیڈ آدمی ہے نا کہ جو صرف وہ کرکٹ ہی دیکھتا ہے نا جی, وہ تو جمعے پہ بھی نہیں آتا. اور مجھے جمعے والے دن کہنے لگا کہ پاکستان کا کوئی میچ ہے. میں نے کہا کس کے ساتھ ہے, تو پتہ نہیں کس کے ساتھ تھا, انہوں نے میچ بتایا, انہوں نے کہا میچ ہے. میں نے کہا اچھا کتنے بجے ہے, کہنے لگے جی 1:30 بجے کے قریب ہے. میں نے کہا کام بن گیا کیونکہ میرا جمعہ 1:15 مکنا تو لوگ ہی آ جائیں گے, کیونکہ اگر جمعہ وہ 1 بجے شروع ہوتا ہے نا تو وہ آتے نہیں. اتنے ایڈکٹیڈ, اتنے نشئی بنے ہوئے ہیں سارے کے سارے, یعنی کام کو اس چیز کی حد تک نہیں رکھتے, اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں. اس کا مطلب متواتر دیکھنے سے نا کوئی چیز وہ آپ اس کے ایڈکٹیڈ ہو جاتے ہیں. اور یہ اتنا کرکٹ دیکھنے والا بندہ جو ہے وہ کوئی فلم ڈرامے کے اوپر بھی نہیں آتا. کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ اس کا دماغ میں صرف کرکٹ گھسی ہوئی ہے. یعنی کوئی بھی اسی طرح متواتر جو ہم تلاوت سنیں گے, متواتر جو ہم دروس سنتے رہیں گے نا, اتنا مزاج ڈیولپ ہو جائے گا کہ ہمارا دل ہی ادھر لگے گا, اور پھر وہ ہماری اصلاح کرنے کا باعث بنے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے اتنا قیمتی وقت دیا. بالکل کیجول موڈ میں ہماری گفتگو ہوئی اور ہم نے کچھ سیکھا,
اور آپ کا بھی بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور موضوع کے ساتھ. ابھی خیر یہ مکمل نہیں ہوا چونکہ یوتھ سارے کی شادی نہیں ہوئی اور تو لہٰذا یہ موضوع بھی ہمارا مکمل نہیں ہوا. انشاءاللہ پھر کسی وقت ملیں گے اگلے ہاں انشاءاللہ شادیوں کے بعد ملیں گے جی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.